السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جیسا کہ آپ سب واقف ہیں، ہم قرآن پاک کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا لفظی جو ترجمہ ہے وہ ہم گو تھرو کر رہے ہیں، اور 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 تک کا جو مضمون ہے، لفظی ترجمہ، اس کی تلاوت، اسی طرح پہ اس کی تفسیر، اس کو ہم اب تک کور کر چکے ہیں۔ آج سے آیت نمبر 76 جو ایک نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہ مضمون انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھیں گے۔ اولاً میں جو یہ نیا رکوع شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف واپس آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم
وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی جو تلاوت تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب اس رکوع کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں، وہ آیت ہے آیت نمبر 74 یہاں تک جو مضمون پہلے بیان ہو چکا ہے اس میں مختلف انبیاء کے واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما چکا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آیا، پھر قوم عاد کا ذکر آیا جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس ضمن میں بتایا گیا کہ کس طرح پر قوم عاد جو تھی وہ نوح علیہ السلام کی قوم کی جانشین بنی، اور ان میں پھر ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک خدائے واحد کی تبلیغ کی، اور جب قوم نے انکار کیا تو پھر اس قوم کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا سلوک کیا۔ میں یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو چند رکوع ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کا ایک ہی پیغام، بار بار ایک ہی پیغام اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی دانش سے، ان کے ذریعے سے اس دنیا میں بھجواتا رہا ہے، اور اکثر و بیشتر انبیاء کی قوم نے ان کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی کیا جیسے پچھلے انبیاء کی قوموں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اور ان کا انجام بھی بالکل ویسے ہی ہوا جیسے پچھلی قوموں کے انکار کے نتیجے میں ان کا جو انجام ہوا۔ لہٰذا اب یہاں سے آیت نمبر 74 شروع ہوتی ہے، جہاں پہ قوم سمود کا ذکر اب یہاں سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ اور طرف، سمود کے، اخاہم انہی کا بھائی، صالح یعنی، اور قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی صالح کو بطور رسول کے بھیجا۔ قالا اس نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما نہیں ہے لکم تمہارے واسطے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، قد یقیناً جاءتکم آ چکا تمہارے پاس، بینتن کا مطلب ہوتا ہے کھلا کھلا نشان، روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ یہ ہے، ناقۃ اللہ، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشان، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشان ہے، پس ضرور چھوڑ دو، اس کو، یعنی پس اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، تاکل وہ کھائے،
فی ارض اللہ، فی میں ارض اللہ، اللہ کی زمین، تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے، ولا اور نہیں، تمسو تم پکڑو، ہا اسے، بسوئن تکلیف دیتے ہوئے، یعنی کہ اور تم اسے تکلیف نہ دو، اس اونٹنی کو تکلیف نہ دو، فا پس، یأخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لے گا، کم تم کو، عذاب ایک عذاب، علیم دردناک۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک فٹ نوٹ دیا ہے، میں وہ فٹ نوٹ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں، ناقۃ اللہ سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی ہے جس پر سوار ہو کر وہ قوم کو رسالت کا پیغام پہنچایا کرتے تھے، یعنی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جب بعض بدبخت سرداروں نے اس ناکہ کی کونچیں کاٹ دیں اور ان کا ذریعہ پیغام رسانی ختم کر دیا تو اس کے نتیجے میں عذاب کے مستحق ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 9 سردار تھے جنہوں نے اس بات پر اکٹھ کیا تھا، یعنی 9 سردار تھے جنہوں نے اس بات کے اوپر ایک اجماع کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کی کونچیں یعنی اس کی ٹانگیں وغیرہ جو تھی وہ کاٹ دیں، اور اس طرح پہ اس اونٹنی کو مار دیا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ اونٹنی کو مارنا اپنی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اونٹنی تو اب بھی لوگ ذبح کر دیتے ہیں، اونٹ یا اونٹنی وغیرہ۔ اصل گناہ یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں اس اونٹنی کو ایک نشان قرار دے چکے تھے، کیونکہ اس اونٹنی پہ سوار ہو کر آپ تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا تھا۔ بس اس وجہ سے، اس کام کی وجہ سے جو صالح علیہ السلام اس اونٹنی کے ذریعے کرتے تھے، وہ اونٹنی ایک نشان بن چکی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ چونکہ صالح علیہ السلام اس اونٹنی کے ذریعے سے تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لہٰذا اس کو نہیں چھیڑنا، اگر چھیڑو گے، اگر اس کو کچھ کرو گے تو پھر خدا کی طرف سے عذاب آئے گا۔ جو سردار تھے، جن 9 سرداروں کا ذکر آیا جنہوں نے اکٹھ کیا، وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے خلاف نہیں بلکہ صالح علیہ السلام کے خلاف تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ صالح علیہ السلام اس اونٹنی پہ سوار ہو کر قوم میں تبلیغ نہ کر سکیں، اور جب تبلیغ نہیں کر سکیں گے تو خود بخود نتیجہ یہ نکلے گا، لوگ یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک صالح علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے مشن میں ناکامیاب، یا یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ جھوٹے نبی ہیں۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اونٹنی ایک نشان بن گئی۔ اس اونٹنی کے بارے میں قسم قسم کے قصے کہانیاں جو ہیں وہ غیر عمدی علماء نے گھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا جب انشاءاللہ تعالی حضرت صالح کی کہانی کو میں ڈیٹیل میں آپ کی خدمت میں آگے چل کے جب کسی اور کلاس میں پیش کروں گا تو وہاں پہ پھر انشاءاللہ تعالی ان باتوں کا ذکر بھی مفصلاً آ جائے گا۔ اب میں اسی مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں، آیت نمبر ہے 75۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جب جعلکم، اس نے بنایا تم کو، خلفاء جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد، عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا جو نوح علیہ السلام کے بعد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو ہے وہ عاد قوم نے جگہ لے لی، اور عاد قوم کے بعد ان کی جگہ سمود قوم نے لے لی جن کی طرف حضرت صالح آئے ہیں۔ تو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اس نے یعنی اللہ نے تمہیں قوم عاد کا خلیفہ بنا دیا، ان کا جانشین بنا دیا۔ وَبَوَّأَكُمْ، اور بَوَّأَ، اس نے آباد کیا، کم تم کو، فی الارض زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، پکڑتے ہو، بناتے ہو، من سہولیہا، من سے سہولی میدانوں، ہا اس کے، یعنی تم اس کے میدانوں میں بناتے ہو، کیا بناتے ہو میدانوں میں؟ قصوراً، قلعے بناتے ہو، وتنحتون، اور تم تراشتے ہو، الجبال، پہاڑوں کو،
بیوتن گھروں کی مانند، یا یہ کہ گھر بنانے کی خاطر۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے حقائق الفرقان میں والن کہ اب بھی لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ لوگ گرمیوں کے موسم میں پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سکونت اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک ذکر جو تھا یہ قوم سمود کا کیا جا رہا ہے کہ یہ اس زمانے میں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ بتایا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اس دور میں بعض قومیں اتنی ترقی کر چکی تھیں کہ پہاڑوں میں جا کے یہ گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑوں پہ۔ فرمایا فَاذْكُرُوا پس یاد کرو آلاء نعمتیں، اللہ کی، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ولا اور نہیں تعثوا تخریب کاری کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلاتے ہوئے، مفسد بنتے ہوئے۔ تخریب کاری کا مطلب ہوتا ہے خرابی پیدا کرنا۔ اگلی آیت ہے قالا کہا الملأ سرداروں نے، الذین جنہوں نے استکبروا تکبر سے کام لیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے، یعنی حضرت صالح کی قوم میں سے جو سردار تھے اور انہوں نے تکبر سے کام لیا تھا، ان سرداروں نے، انہوں نے کہا للذین ان لوگوں سے، یہاں پہ اللہ زینہ سے پہلے جو لام لگایا ہے، لام زیر یا لام کسرہ، وہ لام تعلیل ہے غرض بتانے کے لیے۔ کس لیے کہا اور کس سے کہا؟ للذین ان لوگوں سے کہا استضعفوا جو کمزور کر دیے گئے، ضعف سے یہ لفظ نکلا ہے، للذین استضعفوا جو کمزور کر دیے گئے، لمن اب یہاں پہ جو کمزور کر دیے گئے یا جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سے مراد کون تھی وہ اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرنے لگا۔ لمن ان سے جو آمنا ایمان لائے، منہم انہی میں سے، یعنی اسی قوم کے لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان سے ان سرداروں نے کہا، اور ایمان لانے کے نتیجے میں یہ وہ لوگ تھے جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا کہ ایمان لانا گویا کمزوروں کا کام ہے۔ اتعلمون کیا کہا سرداروں نے؟ اتعلمون کیا تعلمون تم جانتے ہو، انا کہ صالحن کہ صالح ہے، مرسلن کہ صالح جو ہے وہ مرسل کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ سرداروں نے یہ اپنی طرف سے سوال کیا یا اعتراض کہہ لیں کہ کیا قوم کے ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ کیا تم لوگ جانتے ہو، کیا تم لوگ علم رکھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ قالو انہوں نے کہا، یعنی جو ایمان لائے تھے لوگ، انہوں نے کہا انا یقیناً ہم بما اس پر جو ارسلا کا مطلب ہوتا ہے بھیجا گیا، بھی اس کے ذریعے، یعنی جو صالح علیہ السلام کے ذریعے بھیجا گیا ہے، مومنون ایمان لانے والے، یعنی کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس پر یقیناً ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ صالح علیہ السلام کے پیغام پر ایمان لاتے ہیں۔ قال کہا الذین ان لوگوں نے، الذین استکبروا جنہوں نے استکبار کیا یعنی کہ تکبر اختیار کیا، انا یقیناً ہم بالذی اس کا جو آمنتم تم ایمان لائے، بھی جس پر کافرون انکار کرنے والے، یعنی جس بات پر تم ایمان لائے ہو اس کا ہم انکار کرنے والے۔ آگے کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 78 میں، پس اقارو انہوں نے کاٹ دی، کاٹنے سے یہاں پہ مراد ہے کونچے کاٹ دی، فاقروا پس انہوں نے کونچے کاٹ دیں، الناقۃ اونٹنی کی، وا اور عطاؤ نافرمانی کی، ان امری حکم کی، یعنی حکم سے نافرمانی کی، ربہم اپنے رب کی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، وقالو اور انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، یا صالح اتنا
ائتنا کا مطلب ہوتا ہے ائتی، لے آ، نہ ہمارے پاس. نون الف جب کسی چیز کے آخر میں بڑھا دیں، جیسے پہلے بھی بتایا ہے، تو مراد ہوتی ہے ہم یا ہماری طرف. تو ائتنا کا مطلب ہوگا لے آ ہمارے پاس، بما وہ جو، تعیدنا تو ڈراتا تھا ہمیں، یا یہ کہ تو ڈراتا رہا ہے ہمیں، ان کنتا، ان اگر، کنتا تو ہے، من المرسلین رسولوں میں سے، اگر تو واقعی خدا کے بھیجے ہوئوں میں سے ہے تو جس چیز کا تو ہمیں ڈراوا دیتا آ رہا ہے وہ لے آ، یعنی عذاب لے کر آ جا. فَأَخَذَتْهُمْ، پس اخذت پکڑ لیا، ہم ان کو، ہم الرجفۃ، الرجفہ کا مطلب ہوتا ہے شدید زلزلہ، سخت زلزلہ. فَأَصْبَحُوا، پس اصبحوا وہ ہو گئے صبح کو، یعنی صبح کے وقت وہ ہو گئے، فی دارہم، فی میں، دارہم ان کے گھر، جاثمین گھٹنوں کے بال. کہ انہوں نے جب یہ حرکت کی اور کہا کہ عذاب لے کر آ جا، تو ان کی قوم کو سخت زلزلے نے پکڑ لیا، یعنی ان کی قوم پر سخت زلزلے کا عذاب آیا، جس کے نتیجے میں صبح صبح وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. اب یہ آیت جو ہے یہ تھوڑی تشریح طلب ہے، تفسیر طلب ہے. میں اس کو تھوڑا مزید کھول کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہاں پہ ایک تو یہ کہ لفظ آیا رجفہ، یعنی کہ ارتھ کوئک، زلزلہ. پھر دوسری بات یہ آئی کہ فَأَصْبَحُوا، کہ وہ ہو گئے، اور یہ لفظ صبح سے نکلا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب ایسی حالت میں آیا کہ جس کے نتیجے میں، یا یہ کہنا چاہیے کہ ایسی حالت میں آیا کہ جو صبح کے وقت کے قریب کا وقت تھا. اور پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فی دارہم، وہ اپنے گھروں میں تھے، یعنی ایسا وقت تھا کہ جس میں وہ اپنے گھروں میں تھے. جاثمین گھٹنوں کے بال. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرغی اپنے پنجوں سے زمین کریدتی ہے، کرید کے اپنے سینے کو زمین کے ساتھ لگا دیتی ہے، تو اسے جسم کہتے ہیں، اور یہ جاسم اسی سے نکلا. تو مراد یہ ہے، حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی نقطے کو آگے بیان کیا مزید. آپ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ دعا کرتے کرتے اپنے سینے کو زمین کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور یہ مراد تھی کہ جب قوم پہ سخت زلزلے کا عذاب آیا ہے تو وہ ڈر گئے اور توبہ کرتے ہوئے اپنے سینوں کو زمین کے ساتھ لگا دیا، گھٹنوں کے بل زمین پہ گر پڑے اور سینے کو زمین کے ساتھ لگا دیا، معافیاں مانگنی شروع کر دیں. لیکن اس وقت کی توبہ جب عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے قبول نہیں ہوتی. اس وقت کی توبہ کوئی فائدہ نہیں دیا کرتی جب عذاب خدا کا سر پر کھڑا دکھائی دیتا ہے. جب آ جاتا ہے تب کوئی توبہ نہیں ہوتی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو وفات کے آنے سے پہلے انسان توبہ کر لے. اور لفظ تھا وہاں پہ جو حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ وفات کا تو لفظ نہیں ہے، بلکہ نزع کی حالت، کہ نزع کی حالت شروع ہونے سے پہلے توبہ کر لے. اب بات یہ کہ کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس پہ نزع کی حالت کب شروع ہو سکتی ہے. نزع کی حالت اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، اور ایک جان کنی کی حالت ہوتی ہے. چونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کا نزع کا وقت کب آنا ہے، لہٰذا یہ سمجھایا کہ جیسے ہی تمہیں توبہ کا عرفان حاصل ہو جائے فوراً توبہ کر لو، انتظار نہ کرو. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو تم یہ سوچتے رہو کہ میں کل کروں گا اور کل تک تمہیں موقع ہی نہ ملے. اگلے پل ہی یا 1 گھنٹے بعد ہی یا 5 منٹ بعد ہی اگر تمہاری نزع کی حالت شروع ہو جائے اور وفات آ جائے تو توبہ تو رہ گئی تمہاری. اس لیے فرمایا کہ توبہ وہی قبول ہوتی ہے جو نزع کی حالت سے پہلے کر لی جائے. بس یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب خدا کا عذاب آ گیا اور عذاب کے بیچ میں تھے اس وقت توبہ کی. اس وقت کی توبہ کوئی فائدہ نہیں دیتی. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا اس کا یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ جو زلزلہ آیا ہے وہ ایسی شدت کا تھا
کہ اس کے نتیجے میں گھروں کی چھتیں لوگوں کے اوپر آ گری ہیں اور لوگ جو تھے وہ زمین سے جا ملے. اگر کوئی کھڑا ہوا بھی تھا یا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اوپر چھت آ کے گری ہے، یا کوئی لیٹا ہوا تھا اور اس پہ چھت آ کے گری ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ زمین کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں. تو یہ دونوں معنی جاسم کے لفظ کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں. فتولا، فا پس تولا، وہ یا یہ کہ اس نے منہ پھیر لیا، یا یہ کہ الگ ہو گیا، انہم ان سے. مراد یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو وہ اپنی قوم کو عذاب کے آنے سے پہلے ہی جب وہ خبر دے چکے اور قوم نے ان کی اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی اور کہا کہ لے آ عذاب، وہ عذاب جس کی ہمیں خبر دیتے آ رہے ہو، لے کر آ جاؤ، کر گزرو. آپ نے جب اپنی قوم سے یہ سلوک دیکھا، ان کا یہ جواب دیکھا، ان کا یہ رویہ دیکھا، تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا اور آپ ان کو چھوڑ کے ایک طرف چلے گئے. اس کے بعد عذاب آیا ہے. حالانکہ عذاب کی آیت کو پہلے رکھ دیا اور صالح علیہ السلام کا جو جواب تھا اس کو بعد میں رکھا. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ اس وجہ سے تھا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اعتراض کرنے کے اور عذاب کے درمیان میں بہت تھوڑا وقفہ تھا. انہوں نے اعتراض کیا ہے، کونچے کاٹی ہیں اونٹنی کی اور اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ لے کر آ جاؤ عذاب کو، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے اندر بہت قریب کے تھوڑے سے عرصے کے اندر ہی جو ہے وہ خدا کا عذاب آ گیا. ایک اور اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کیا کیا؟ فتولا عنہم، پس اس نے منہ موڑ لیا ان سے، یا یہ کہ ایک طرف چلا گیا ان کو چھوڑ کے. وقال، اور کہا، یا قومی، ہے میری قوم، لقد یقیناً ابلغت، میں نے تبلیغ کی، پہنچا دیا، کم تم کو، رسالتا، پیغام، ربی، میرے رب کا، ونصحت، اور نصیحت کی میں نے، لکم، تمہیں، ولیکن، لیکن، لا تحبون، تم پسند نہیں کرتے، الناصحین، نصیحت کرنے والوں کو. ایک تو اس کا یہ مطلب تھا کہ عذاب کے آنے سے پہلے ہی صالح علیہ السلام نے جب یہ اپنی قوم سے سلوک دیکھا تو ان کو چھوڑ کے ایک طرف چلے گئے. اور دوسرا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ جب قوم پر عذاب آیا ہے تو تب آپ نے ایک، جس طرح کہتے ہیں نا، ایک حسرت کی نگاہ ہوتی ہے، ایک حسرت کی پکار ہوتی ہے. جس طرح بعض دفعہ لوگ مزاروں پہ اور قبروں پہ جا کے کہتے ہیں کہ اے کاش تو نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج تیرا یہ انجام نہ ہوتا. اسی طرح جب قوم پر عذاب آیا ہے تو ایک طرف جا کے آپ نے اس حسرت والی جو بات تھی اس طرح سے یہ بات کی کہ میں تم کو پیغام پہنچا چکا تھا لیکن تم نے نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ دونوں معنی ہیں. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں دونوں ترجمے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، دونوں ترجمے اس رنگ میں، ان میں سے کوئی سے بھی ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے. بہرحال چونکہ تفسیر ساتھ ساتھ میں نے بیان کرنی ہوتی ہے، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی ممکنہ کسی آیت کے مطلب ہوں وہ میں سارے آپ کی خدمت میں، یا اکثر کم از کم میں پیش کر دوں. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلُوتًا، اور لوط. یہ جو اور لوط ہے اس سے پہلے وہی والا مضمون ہے جہاں پہ 2 رکوع پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لقد ارسلنا، کہ یقیناً ہم نے بھیجا. اس کے بعد یہ انبیاء کے قصے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ لقد ارسلنا کے ساتھ اس کا ذکر جو ہے وہ بنتا ہے ولوتن کا، کہ ہم نے لوط کو بھی بھیجا. اذ، جب، قالا، اس نے کہا، لقومی، ہی اپنی قوم سے، کیا، تأتونا، تم آتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کے پاس. مراد بے حیائی کے پاس آنے سے مراد یہ ہے کہ تم بے حیائی کرتے ہو. کیا تم بے حیائی کرتے ہو؟ ماں جو ہوگا، یا اس کا ترجمہ نہیں بھی ہو سکتا ہے. سبقکم، ما سبقکم، نہیں سبقت لی تم پر کسی نے، بہا، اس بارے میں. مراد یہ کہ تم سے پہلے کسی نے یہ حرکت نہیں کی، یہ بے حیائی نہیں کی. من احدن، کسی نے بھی، من العالمین، پورے جہان میں، یعنی تمام جہانوں میں سے کسی نے ایسی بے حیائی نہیں کی جو تم نے کی ہے. اب یہاں پہ قوم لوط
جو ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے۔ وہ بے حیائی کیا تھی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ اب دنیا میں کوئی بے حیائی اس سے پہلے نہیں ہوئی، یہ والی بے حیائی جس کا بھی ذکر آنے لگا ہے، اس کے بھی دو مطلب بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پیمانے پہ کبھی کسی نے بے حیائی نہیں کی، ایک تو یہ مطلب بنتا ہے، اور دوسرا یہ مطلب بنتا ہے کہ کسی نے یہ بے حیائی پہلے کی ہی نہیں۔ گویا کہ اس بے حیائی کے مرتکب ہونے والے سب سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب وہ بے حیائی کیا تھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ انکم، یقیناً تم لوگ، لتأتون، یقیناً تم آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس، شہوتن، شہوتن کا مطلب ہوتا ہے شہوانی جذبات، من دون النساء، من سے دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی جنسی ضروریات پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ بالفاظ دیگر اس کو ہومو سیکشوالٹی کہتے ہیں۔ بل انتم، بلکہ انتم تم تو ہو، قومن، ایک ایسی قوم، مسرفون، جو حد سے بڑی ہوئی ہو۔ لفظ اسراف، فضول خرچی جو ہوتا ہے وہ اسی سے نکلا ہے، اور فضول خرچی کو فضول خرچی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک حد سے بڑھ کے انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مسرفون کہہ کے یہ بتایا کہ جو ایک حد اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہوئی تھی، اس حد سے آگے یہ قوم جو ہے وہ آگے گزر جاتی تھی۔ بعض لوگ اس گناہ کو، اس بے حیائی کو، جس کو انگریزی میں ہم ہومو سیکشوالٹی کہتے ہیں، اردو وغیرہ میں لواطت کہتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا ایک بے حیائی کو نبی کے نام کے ساتھ موسوم کرنا غلط بات ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو بھی اس بے حیائی کا نام ہے، لواطت بہرحال نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک عرف عام میں ایک اصطلاح بن گئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس اصطلاح کو، اس بے حیائی کو بیان کرتے ہوئے استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کا جو نام ہے وہ لوط علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پاک نبی، ایک پیغمبر تھے، ان کے ساتھ منسوب کر کے یہ بنایا گیا ہے، اور یہ ایک نبی کی حد تک ہے۔ لہٰذا ہمیں اس رنگ میں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ایک نبی کے ساتھ نیک چیز کو ہمیں بیان کرنا چاہیے، نہ کہ غلط باتوں کو جو خاص طور پہ جو گناہ پر مبنی ہوں۔ وما کانا کا مطلب ہوتا ہے اور نہیں تھا، جواب قوم ہی اس کی قوم کا، الا مگر، ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، اخرجو نکال دو، ہم انہیں، من قریتکم اپنی بستی میں سے۔ یعنی قوم نے لوط علیہ السلام اور ان کے ہاں جو مہمان آئے تھے، اسی طرح ان کے جو ماننے والے تھے، ان لوگوں کے متعلق کہا کہ قوم کہتی ہے کہ ان سب کو اپنی بستی سے نکال دو۔ جواز کیا دیا؟ کہا انہم، یقیناً یہ لوگ ہیں، اناس، ان لوگ، یتطہرون، جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، کہ ہم تو گندے لوگ، یہ نیک لوگ ہم میں کہاں سے آ گئے، یہ ہمارے بیچ میں جچتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو پکڑ کے اپنے بستیوں میں سے نکال باہر کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، پس انجینا، ہم نے نجات دے دی، ہو اسے، یعنی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو۔ یہاں پہ اہل سے مراد ان پر ایمان لانے والے بھی، اور ان کے جو گھر کے لوگ تھے وہ بھی مراد ہوں گے۔ الا مگر، یا سوائے، امرأتہ، اس کی عورت کے، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ ایمان نہیں لائی، وہ اس کو نجات نہیں دی گئی۔ ایمان کو تو یہاں پہ ذکر نہیں، بلکہ یہاں پہ یہ ذکر تھا کہ وہ نجات یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہوئی۔ کانت کا مطلب ہوتا ہے وہ تھی، وہ پہلے سے تھی، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں۔ یہ نہیں ہوا کہ آنن فانن نکلے ہیں اور ہڑبڑی کی جو ایک حالت تھی اس میں یہ عورت پیچھے رہ گئی، بلکہ پہلے سے اس عورت کا یہی پلان تھا کہ اس نے نہیں جانا۔ اور بعض خواتین ہوا کرتی ہیں
جو اپنے خاوندوں یا خدا سے زیادہ یا اپنے مذہب سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ ان کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر کے فٹ نوٹ میں اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا کہ چونکہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں اس قوم میں بیائی گئی تھیں، اور جب حکم ہوا ہے کہ اس قوم کو چھوڑ کے اب یہاں سے چلے جاؤ، خدا کا عذاب آنے والا ہے، تو اپنی بیٹیوں کی محبت میں لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط علیہ السلام کی بھی مخالفت کی اور ساتھ نہیں گئی، نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں جب وہ نہیں گئی تو پھر عذاب میں وہ بھی پکڑی گئی. یہاں پہ ایک نہایت ہی اہم نتیجہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. لہٰذا اب میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے جو ایڈمن ہیں کہ یہاں پہ وہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک ویڈیو کلپ ہے ترجمۃ القرآن کلاس میں سے، وہ آپ کی خدمت میں پلے کریں. یہ تقریباً 5 منٹ کی کلپ ہے، اور اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضور نے ایک نہایت ہی اہم نقطہ جو پیش کیا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں حضوری کے الفاظ آپ کے سامنے حضوری کے الفاظ اور حضوری کی آواز میں پیش کرتا ہوں. جی پلے کر دیں. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، شامل ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ چلنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کوئی ایسی عادتیں ہوں جس کی وجہ سے قدر مشترک ہو اس عورت کے درمیان اور باقی لوگوں کے درمیان، یا رشتے زیادہ عزیز ہوں. بعض عورتیں اپنے انبیاء کی، اپنے خاندوں کی نیکی سے گھبرا کر پناہ مانگتی ہیں ان گندے لوگوں میں جو نیکیوں کے خلاف ہوں، اور ان رشتہ داروں کی طرف جھکتی ہیں زیادہ، اور آپس میں بیٹھ کر خامد کی نیکیوں کے خلاف باتیں بھی کرتی ہیں. ایسی عورتوں کی اولاد کو میں نے بسا اوقات بالکل ضائع ہوتے دیکھا ہے. جس عورت نے بھی کبھی اپنے خاوند کے نیک ہونے کا احتجاج اپنی اولاد سے کیا ہو، خواہ وہ چندے دینے کے خلاف احتجاج ہو، نمازوں کے خلاف احتجاج ہو، اور نیکیوں کے خلاف ہو، اس کے ہاتھوں سے اولاد نکل جاتی ہے. لیکن یہاں خدا تعالیٰ نے نوح کی بچیوں کو تو بچا لیا، معلوم ہوتا ہے وہ اس کے تابع نہیں ہوئی، لیکن اس عورت کا جرم، اس پر جرم کی مہر لگا دی. فرمایا یہ وہ عورت تھی جس کو ایک دوسری جگہ فرماتا ہے اس کو اور نوح کی بیوی کو، نہیں دوسری عورت، نہیں نوح کی بیوی کا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں نوح کے بیٹے کی وجہ سے سوچ رہا تھا، دو ہی ہے دونوں، امرأۃ نوح بھی ہے. ہم نے اس کو اور نوح کی بیوی کو، اب اس میں بھی دیکھیں آپ، نوح کی بیوی کی وجہ سے بیٹا ایک ضائع ہو گیا نا، اس میں حضرت نوح کا قصور نہیں تھا. بس بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ نیک لوگوں کی بعض دفعہ اولاد ضائع ہوتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑا بزرگ صحابی تھا، بڑا نیک، اس کی اولاد کیوں ضائع ہو گئی. اب کھوج لگائیں تو اس میں قصور بسا اوقات عورت کا نکلتا ہے، اور یہ قصور اس طرح نکلتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی نیکی کے خلاف اولاد سے ہمدردی کرتے ہوئے، بظاہر ہمدردی کرتے ہوئے، حقیقت میں اس کو ہلاک کرتے ہوئے باتیں کرتی ہے. ان کو کہتی ہے کہ دیکھو جی تمہارے میاں کو تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پیسے میں تمہیں کہاں سے دوں، سارے پیسے اٹھا کر جماعت کو دے دیتا ہے. ایسے لوگوں کی اولادیں الا ماشاء اللہ ضرور ضائع ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ باپ کی دعا اس کو واپس بھی لے آتی ہے کبھی بعد میں. میں نے صوبہ سرحد کا بھی جائزہ لیا ہے تفصیل سے، باقاعدہ تحقیق کروا کر، اور بنگال کا بھی جائزہ لیا ہے خود، جگہ جگہ جہاں پھرتا رہا ہوں وہاں تحقیق کر کے. وہ تمام لوگ جن کی اولادیں ضائع ہوئی ان کی بیویاں غیر احمدی تھیں، اور صرف غیر احمدی نہیں بلکہ ایک بیٹے نے اپنے ایک بزرگ باپ جو بہت بڑے معزز انسان تھے اور جماعت کے لحاظ سے صرف نہیں بلکہ دنیا کے لحاظ سے بھی بڑے عہدے پر فائز تھے، ان کا ایک بیٹا مجھے اتفاقاً
اس جہاز پہ مل گیا جسے راکٹ کہتے تھے، وہ کھلنا اور ڈھاکہ کے درمیان چلتا تھا. اور میری ایک امریکن سفیر سے باتیں ہو رہی تھیں اور اس کو میں اسلام کی تائید میں دلائل پیش کر رہا تھا. ایک آدمی بڑا چھوٹے بوٹیڈ اور صاف قسم کا بنا ہوا، وہ دیکھ رہا تھا ہمیں. رفتہ رفتہ قریب آنے شروع ہوا، پھر کہا میں بیٹھ جاؤں ساتھ. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. اور جب باتیں ختم ہوئی تو میں کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ میں تو جانتا نہیں. میں نے کہا میں تو فلاں شخص کا بیٹا ہوں. ان کا نام بہت معروف تھا، میں لیتا نہیں ان کی اولاد کے لیے بیسمنٹ نہ ہو. اور میں تو بالکل احمدیت سے دور جا چکا تھا. وہ خود بھی گورنمنٹ میں بڑا افسر تھا، ایک بالکل بے تعلق ہو چکا تھا. جب آج آپ کی باتیں سنی ہیں تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ اسلام میں تو سوائے احمدیت کے غیروں پر غلبہ پانے والی کوئی جماعت ہی نہیں ہے. آپ نے اس طرح اس امبیسڈر کو لاجواب کر دیا ہے بالکل کہ مجھے اب ندامت پیدا ہوئی ہے. اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی خود اپنی زبان سے کہ میرے باپ بہت مخلص تھے، اتنا چندہ دیتے تھے، وصیت بھی کی ہوئی تھی کہ میری ماں ہمیں سکھاتی تھی کہ باپ سے یہ مانگو وہ مانگو، اور مہنگی مہنگی چیزوں کے مطالبے کرواتی تھی. جب وہ نہیں دیتا تھا تو پھر ہمارے کان بھرتی تھی کہ دیکھ لیا، کہتے یہ سب قادیان بھیج دیتا ہے. اور ایسی ہمیں نفرت ہوئی قادیان اور قادیانی نظام سے کہ اولادوں کے حقی مارے جا رہے ہیں. یہ ماں کی سکھائی پڑھائی تھی جس نے اس کو برباد کر دیا. تو حضرت لوط اور نوح میں یہ فرق رہا. حضرت لوط کی اولاد بیوی کے قابو نہیں آئی، اور حضرت نوح کی اولاد میں نہ صرف ایک لڑکا بھی ضائع ہوا بلکہ وہ خود بھی تباہ ہوئی. تو یہ وہ ہے غابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی. جزاک اللہ. جیسے کہ آپ سب نے اس ویڈیو میں جو آپ کے سامنے ابھی پلے کر کے دکھائی گئی ہے، آپ نے سنا ہے کہ کس طرح پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ اس آیت سے اخذ کیا ہے کہ بعض اوقات وہ عورتیں جو اپنے خامدوں کی نیکیوں کے اوپر احتجاج اپنی اولاد کے سامنے کرتی ہیں، صرف اپنی اولاد کے سامنے نہیں کرتی، پھر دوسروں کے سامنے بھی کرتی ہیں، ایسی عورتوں کی اولاد ضائع ہو جاتی ہے الا ماشاء اللہ. اکثر ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور آگے بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا. کیونکہ جب انسان کا عمل ایک جیسا ہو تو اس کے نتیجے بھی ایک ہی جیسے نکلیں گے. لہذا سوچنے کی بات ہے. یہاں پہ حضور نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ اکثر جن کی اولادیں ہاتھوں سے نکل گئیں اور بگڑ گئی ہوئی تھیں، اکثر وہ اولادیں جو ہاتھوں سے نکل گئی ہوئی تھیں اور بگڑ گئی ہوئی تھیں وہ تھیں جن کی بیویاں غیر از جماعت تھیں، یعنی کہ ان کے بچوں نے جماعت سے باہر شادیاں کی ہوئی تھیں. یہ پھر وہی بات ہے جو میں کئی دفعہ بیان کرتا آتا ہوں. آپ میں سے شاید بعض لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہوں کہ کیوں بار بار یہ چند باتوں کی طرف بار بار توجہ دلاتا رہتا ہے. لیکن انہی باتوں کے ساتھ ہماری بقا وابستہ ہے. اگر آج ہمارے احمدی نوجوان لڑکے لڑکیاں جماعت سے باہر شادی کرنے لگ جائیں گے تو اس کے نتیجے جو بھیانک نتیجے سامنے آنے والے ہیں، اس کا ایک منظر وہ تھا جو خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے سامنے کھینچا ہے. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اب میں اگلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون کی طرف ہم آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم کافرین۔ الحمدللہ اس رکوع کی بھی جو تلاوت تھی وہ ختم ہوئی۔ پچھلے رکوع کی ایکچولی ایک آخری آیت جو تھی وہ رہ گئی ہے، آیت نمبر 85 وہ رہ گئی ہے، میں اس کا پہلے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دوں۔ اور امطرنا ہم نے برسایا علیہم ان پر مطرا بارش۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس قسم کی بارش تھی جس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، جو قوم لوط کے اوپر برسائی گئی ہے۔ یہاں پہ در حقیقت بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ قوم لوط کے اوپر بھی عذاب جو تھا وہ والکینک ایکٹیویٹی کے نتیجے میں آیا، یعنی آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے کے نتیجے میں آیا۔
اور آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو زلزلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے کے نتیجے میں جو مادہ نکلتا ہے، لاوا جسے کہتے ہیں، وہ بعض دفعہ 1000 میل تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے، 1000 میل دور تک وہ جا کے گرتا ہے، اور جو اس کی ایش ہوتی ہے، والکینک ایش جسے کہتے ہیں، وہ تو کئی 1000 میل تک ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. لیکن بہرحال جو لاوا ہے، جو مادہ ہے، اس کے بارے میں بھی 1000 میل تک، خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 میل تک کا تو بہرحال ریکارڈڈ ڈیٹا موجود ہے کہ 1000 میل تک وہ مادہ آتش فشاں پہاڑ کا پھٹ کے جا کے گرتا ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آتش فشاں پھٹتا ہے اور زلزلہ آتا ہے، اس کے نتیجے میں مٹی اور پتھر زمین سے اڑ کے سینکڑوں فٹ آسمان پہ جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے زمین پہ گرتے ہیں. اور یہ وہ پتھروں کی بارش ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک طرف لاوا گر رہا ہے اور دوسری طرف سے زمینی پتھر جو تھے وہ زلزلے کے جھٹکے کے نتیجے میں سینکڑوں فٹ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور پھر واپس آ کے زمین پہ گرتے ہیں، اور زلزلہ الگ ہے. تو یہ وہ بارش ہے پتھروں کی جس کا یہاں پہ ذکر ہے. فانظر، پس دیکھ، کیفا کیسا، کانا تھا، عاقبت انجام، المجرمین مجرموں کا. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے با محاورہ ترجمہ یوں کیا، اور ہم نے ان پر ایک قسم کی بارش برسائی، پس دیکھ کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوتا ہے. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوا. اگلے رکوع کی تلاوت کر دی ہے، سیدھا اس کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 86. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَا، اور مدین کی طرف، مراد یہ مدین کی طرف بھیجا رسول بنا کے، اخاہم، انہی کے بھائی کو، شعیبہ، شعیب کو، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین قوم کی طرف بھیجا. قالا، اس نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے واسطے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا. یہ وہی نعرہ ہے جو پچھلے انبیاء بھی لگاتے رہے اپنی قوم میں، وہی میسج ہے جس کی تبلیغ پچھلے انبیاء بھی کرتے رہے. اگلے انبیاء جو آئے انہوں نے بھی یہی تبلیغ کی. قد جاءتکم، قد یقیناً جاءتکم، آ چکا تمہارے پاس، بینتن، کھلا کھلا نشان یا کھلی کھلی دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا، پس پورا کرو. اب یہاں پہ اس قوم کا گناہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ بیماری بیان کی جا رہی ہے، روحانی بیماری جس میں یہ قوم مبتلا تھی. فرمایا فاوفوا، پس پورا پورا کرو، الکیلا، کیل کہتے ہیں ماپ کو، والمیزانہ، اور تول کو، یعنی پس ماپ اور تول پورا پورا کیا کرو. ولا تبخسوا الناس، ولا، اور نہیں، تبخسوا، تم کم دو، الناس، لوگوں کو، یعنی کہ ان کو کم نہ دیا کرو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تفسدوا، ولا، اور نہیں، تفسدوا، تم فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، بعد اس کی اصلاح کے. ذالکم، یہ ہے، خیرن، بہتر، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. ایک قوم کے اوپر، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے اوپر عذاب کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ قوم جو تھی ان میں ایک یہ بیماری پائی جاتی تھی کہ یہ ماپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، ماپ تول کرنے میں یہ دھوکہ دہی سے کام لیتے تھے. آج اگر ہم مسلم ممالک کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھ لیں، دوسرے ممالک کو دیکھ لیں، جہاں پہ کاروبار کے نام پہ، تجارت کے نام پہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کئی دفعہ جو دکاندار ہوتے ہیں انہوں نے بٹے رکھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ 1 کلو، لیکن ہوتا ہے 1 کلو سے کم وزن ہے. جب کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے تو اس بٹے کا سائز جو ہے یا جو ماپ ہے وہ زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں. 1 کلو کا جو ہوتا ہے وہ 1.5 کلو پہ آ رہا ہوتا ہے یا 1.25 کلو پہ آ رہا ہوتا ہے. گویا کہ جب دوسروں کو دینا ہوتا ہے تو کم دیتے ہیں، اور جب خود لینا ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ دیتے ہیں. اور سورہ المطففین میں بھی اسی قسم کے مضمون کا ذکر ہے. بس یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے
کہ لین دین کے معاملات میں اس طرح سے دھوکہ دہی سے جو کام لیتے ہیں، ایک قوم کو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ بس اس دور میں جو ہم خود کو احمدی مسلمان بتاتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچانا ہے۔ ہم جب لین دین کریں تو ماپ تول پورا ہو، کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں جب پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی فلاں بندہ جو ہے وہ بہت ہی دیانتدار ہے، تو ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ احمدی ہے۔ گویا کہ احمدی ہونا پاکستان میں دیانتداری کی، ایمانداری کی ایک علامت ہے۔ لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی کلچر میں، معاشرے میں، جہاں پہ احمدیوں کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی سچا انسان ہوتا ہے تو وہ احمدی نکلتا ہے، اگر کوئی لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے تو احمدی نکلتا ہے، اگر کوئی لین دین میں کھرا بندہ ہوتا ہے، صحیح بندہ ہوتا ہے تو وہ بھی احمدی نکلتا ہے۔ لیکن جب ایمان کی باری آتی ہے تو اسی احمدی کے اوپر لعن طعن شروع کر دیتے ہیں، قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں بیان کیا، فرماتے ہیں جو سچا خیر خواہ ہو وہ اپنے بھائی کو اس کے عیب پر مطلع کرتا ہے، چنانچہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے نقص بتائے۔ جو سچا خیر خواہ ہو وہ اپنے بھائی کو اس کے عیب مطلع کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ صرف زبان کے چسکے کی خاطر دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم میں یہ مسئلے ہیں۔ اگر تو کوئی زبان کے چسکے کی خاطر کر رہا ہے تو اچھا کام نہیں کر رہا، نیک کام نہیں کر رہا، بلکہ غلط کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی سچا خیر خواہ ہے، نیک نیتی سے اگر کوئی کسی کو یہ توجہ دلائے کہ دیکھو میرے بھائی یا میری بہن، تم میں یہ بعض باتیں ہیں جو عیب والی ہیں اور یہ مومن کی شان نشانی ہے، تو یہ اس کے سچے خیر خواہ ہونے کی نشانی ہے، نہ کہ دشمن ہونے کی۔ بس اگر کوئی سچا خیر خواہ ہو اور وہ کسی بات کی طرف توجہ دلائے تو اس بات کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے تو فوراً گالیوں پہ اتر آتے ہیں یا اور قسم کے اعتراضوں پہ یا الزام تراشیوں پہ اتر آتے ہیں، حالانکہ ایک بندہ ان کو نیک نیتی سے توجہ دلا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جس قسم کی باتیں تم میں ہیں اس قسم کی باتوں کے نتیجے میں خدا کی ناراضگی مول لوگے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اس قوم کے بارے میں ایک اور بات کا جو انکشاف ہوا وہ اس آیت میں بیان کیا گیا، وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ بیٹھا کرو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر، تُوعِدُونَ، لوگوں کو وعید کرتے ہوئے، یعنی کہ ڈراتے ہوئے، یعنی کہ لوگوں کو دھمکاتے ہوئے ہر راستے پہ نہ بیٹھ جایا کرو، وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من، جو، یعنی کس کو روکتے ہو؟ اس کو جو آمنا، ایمان لائے، بھی اس پر، یعنی جو اللہ کے راستے پر ایمان لے آتا ہے اس کو تم روکتے ہو اور اس کو ڈراتے دھمکاتے ہو ہر راستے پہ بیٹھ کے، وَتَبْغُونَهَا، اور تم اسے چاہتے ہو، یعنی کہ اس راستے کو جو خدا کا راستہ ہے تم اسے چاہتے ہو ایوا جا کے وہ ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ وہی بات ہے جو پاکستان کے مولویوں میں دکھائی دیتی ہے، جو کہتے ہیں کہ جی احمدی جہاں جہاں جائیں گے ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے، یہ ویب سائٹ پہ تبلیغ کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ نہیں کرنے دینی، ہم یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو روکیں گے، یہ کتابیں شائع کرتے ہیں ہم نے کتابیں نہیں شائع کرنے دینی، اخبار پرنٹ کرتے ہیں اخبار نہیں ان کو پرنٹ کرنے دینے، ایم ٹی اے کے ذریعے سے تبلیغ کرتے ہیں ہم نے ان کا ایم ٹی اے بند کر دینا۔ ہر راستے پہ گویا کہ یہ بیٹھ جاتے ہیں اور ڈراتے دھمکاتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی۔ کاش مولوی اسی آیت کو دیکھ لے تو پتہ چل جائے کہ اس کا رویہ نبیوں کی جماعت والا نہیں بلکہ ان کی مخالف کافر قوم والا رویہ، کیونکہ انبیاء اور ان کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ تو تبلیغ کر کے ایک طرف ہو جاتی ہیں، پھر ڈرانا دھمکانا ان کا کام نہیں ہوتا کہ نہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تم ایمان نہیں لے کر آتے، ڈنڈے کی چوٹ پہ ایمان لے کر آؤ گے تم، ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ تو تبلیغ کرتے ہو پھر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ یہ مولوی ہے جو اپنی طرف سے تبلیغ کرتا ہو پھر ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایمان لے کر آ ورنہ تمہاری درگت بنا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم، جب تم تھے، قلیلاً، تھوڑے سے، فَكَثَّرَكُمْ، تو اس نے تمہیں کثرت بخشی، تمہارے جو تعداد تھی اس کو بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا، اور دیکھو،
کیف کان کیسا تھا عاقبۃ المفسدین فساد کرنے والوں کا انجام کیسا تھا. آخری آیت ہے یہاں پہ اس سپارے کی. وَإِن کانا وَإِن اور اگر کانا تھا طائفتن کوئی گروہ منکم تم میں سے آمنو جو ایمان لے آیا بالذی اس پر جو ارسلتو میں ارسلتو کا مطلب ہوتا ہے مجھے بھیجا گیا بھی جس کے ذریعے مراد یہ کہ جس پیغام کو دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے یا یہ کہ جسے دیکھ کر مجھے بھجوایا گیا ہے وہ پیغام جسے دیکھ کر مجھے بھجوایا گیا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس ہدایت پر ایمان لے آیا ہے جسے دیکھ کر مجھے بھجوایا گیا ہے. وطائفتن اور ایک گروہ ایسا ہے لم یؤمنو جو ایمان نہیں لایا فاصبروا پس صبر سے کام لو صبر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دے یحکمہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ بیننا ہمارے مابین ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے. وہوا خیر الحاکمین اور وہ ہے خیر الحاکمین حکم کرنے والے یعنی کہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین کہ اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 8واں سپارہ ختم ہوا. 9ویں سپارے کی تلاوت جو ہے وہ اس رکوع کی ہم کر چکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ باقی کا جو مضمون ہوگا وہ کل اب پیش کیا جائے گا اور کل 9واں سپارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر کل اس کو شروع کریں گے. آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.